السلام علیکم ناظرین، ذیشان سے دیکھنے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، دو معاملات ہیں، عدالتی معاملات۔ ایک لاہور ہائی کورٹ نے نکاح نامے سے متعلق بڑا فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور دوسرا اداکارہ مومنہ اقبال کا مسلم لیگ نون کی جو ایم پی اے سے متعلق لڑائی تھی، جو تنازع چل رہا تھا، اس میں ایک اور مقدمہ سامنے آ چکا ہے۔ اداکارہ کی شادی تو ہو گئی، لیکن جو چھدڑ صاحب ہیں وہ اس کے اوپر گیرا تنگ ہو چکا ہے، اور ایک کے بعد ایک یعنی کہ یکے بعد دیگر مقدمات بنتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ایم پی اے ہے، شاید کسی کا سہارا ہو، لیکن گرفتاری بھی متوقع ہو سکتی ہے۔ اس پر تفصیلاً گفتگو کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ابھی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹس بر وقت مل سکے۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ نے نکاح نامے پر دستخط کے بعد بیوی کو اس کے طے شدہ حقوق سے محروم کرنے کا ایک فیصلہ ہے، اور اسی سے متعلق کہ آپ بیوی کو جب نکاح نامے پہ دستخط ہو جائے تو ان کے جو طے شدہ حقوق ہے اسے آپ اسے محروم نہیں کر سکتے، اور یہ لاہور ہائی کورٹ کا واضح فیصلہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ کے جسٹس سلطان تنویر نے حق مہر میں دی گئی زمین کے تنازع پر خاتون کی درخواست پر سماعت کی، اور عدالت نے خاتون کی درخواست منظور کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کا زمین کی جگہ 16 لاکھ رقم دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، اور کیس دوبارہ سماعت کے لیے واپس بھجوا دیا۔ جو تحریری فیصلہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فریقین کے درمیان 2015 میں نکاح ہوا، حق مہر 2 ایکڑ زمین رکھی گئی، شوہر نے زمین کی جگہ 2015 کے ریٹ کے تحت 16 لاکھ روپے ادا کیے، اور ٹرائل کورٹ نے زمین کی جگہ پیسے دینے کے فیصلے کو درست قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اگر زمین کی جگہ رقم ادا کرنی ہے تو موجودہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے کی جائے گی۔ نکاح نامہ ایک سول معاہدہ ہے، اور اس کی شرائط فریقین کی نیت کے مطابق سمجھی جائیں گی۔ نکاح نامے کی کسی شک کی تشریح کرتے وقت فریقین کی حقیقی نیت جاننا ضروری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے اس فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ عدالتوں کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نکاح کے وقت خاتون کو اپنے حقوق کا علم تھا یا نہیں۔ شوہر کسی ابہام کا فائدہ اٹھا کر بیوی کے حقوق سلب نہیں کر سکتا، اور ٹرائل کورٹ نے حق مہر کی شک کی درست تشریح نہیں کی۔ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے ابھی ماضی قریب میں بڑے زبردست حق مہر سے متعلق فیصلے جاری کیے، اور ماضی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی حق مہر سے متعلق بہترین فیصلے جاری کیے تھے۔ لیکن اگر ان فیصلوں کو ذرا غور سے پڑھ لیجئے گا تو فیصلے تو بہترین ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ فیصلے ایک دوسرے کے ساتھ کنٹریڈکٹ بھی کر رہے ہیں۔ بٹ دا تھنگ از، ان معاملات میں نہیں جا رہا کہ کنٹریڈکٹ کر رہے کیسے کرے، بٹ یہ ہے کہ حق مہر یا جو حق مہر کے علاوہ تحفے تحائف ہو، ہسبینڈ اور بیوی کے درمیان کے جو معاملات ہیں اس کو عدالتوں نے آج کل بڑے سنگینی سے اور باریک بینی سے ڈسکس کرنا شروع کیا اور فیصلے دینا شروع کیا، جو بہترین۔ دوسرا، اداکارہ مومنہ اقبال، یہ سٹوری آپ سب کو پتا ہوگا کہ اچانک سے میڈیا پہ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ اداکارہ مومنہ اقبال نے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہے ثاقب چھدڑ کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ ثاقب چھدڑ صاحب کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی مدد سے یہ آزاد کامیاب ہو گیا تھا 2024 کے عام انتخابات میں، اور پھر کامیابی کے بعد انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اور اس کے حوالے سے مشہور ہے کہ کچھ سال پہلے ایک غیر قانونی گردوں کی پیوند کاری یا اس کی سکینڈل سامنے آیا تھا، اور اس میں یہ ملوث بھی تھا، اور آج کل پیسے شیسے بھی زیادہ ہیں۔ تو اداکارہ مومنہ اقبال کے ساتھ ان کے تعلقات کی چرچے تھے، شروع ہو گئے تھے، اور اچانک جو ہے وہ تنازعات سے کہ ان دونوں کو افیئر چل رہا تھا، یہ اس سے شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ مومنہ کو جب پتہ چلا کہ ان کے 2 بیویاں ہیں تو اس نے اس سے انکار کیا، پھر یہ ان کو دھمکانے لگا، پھر مومنہ کی شادی ہو رہی تھی تو یہ مزید اس کو دھمکانے پہ آ گیا، اس کے شوہر کو جس سے شادی ہو رہی تھی اس کو پکڑ کے اس کو اٹھا کے اس کو مارا، اس کو تشدد کیا، پرچہ کٹوایا۔ یہ تمام سٹوریز ہم سن چکے ہیں، بٹ ابھی آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے کے معاملے پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے رکن پنجاب اسمبلی ثاقب چھدڑ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ایم پی اے ثاقب چھدڑ کے خلاف مقدمہ پیکا ایکٹ کے تحت درج کیا گیا، جس میں مدعی مقدمہ کے مطابق ثاقب چھدڑ اور ان کی ساتھیوں نے بلیک میلنگ کی اور دھمکیاں دی۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم نے دھمکی دی کہ اگر شادی نہ کی گئی تو متعلقہ ڈیٹا لیک کر دیا جائے گا۔ مومنہ اقبال کی بہن نے دھمکیوں سے متعلق ویڈیو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو بھی فراہم کر دی ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق کہ ویڈیو اور موبائل کو ڈیجیٹل ثبوت کے طور پر تحویل میں لے کر معائنے کے لیے بھجوا دیا گیا ہے، جبکہ ثاقب چھدڑ کے نمبر سے دھمکی امیز پیغامات بھیجے جانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کا جو متن ہے وہ یہ ہے کہ ثاقب چھدڑ کی پہلی شادی کا علم ہونے پر مومنہ اقبال نے شادی سے انکار کیا۔
انکار پر ایم پی اے ثاقب چدر نے پرائیویٹ ویڈیوز بھیج کر بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ مومنہ اقبال کے موبائل سے ثاقب چدر کی جانب سے بھیجی گئی بلیک میلنگ ویڈیوز بھی ملی اور ثاقب چدر نے 2023 میں جھوٹے الزامات لگا کر اداکارہ کا رشتہ بھی ختم کر دیا۔ بعد ازاں اداکارہ مومنہ اقبال اور ان کی موجودہ شوہر کو بھی دھمکیاں دی گئی۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم ثاقب چدر، ان کی اہلیہ اور ساتھیوں نے سائبر ہراسگی اور بلیک میلنگ کی ملزمان غیر قانونی طور پر سرویلنس کرتے رہے، مومنہ اقبال سمیت ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دیتے رہے اور رکن صوبائی اسمبلی نے موبائل NCCIA کو جمع کروانے سے پہلے تمام ڈیٹا اور ایپس ڈیلیٹ کر دیے۔ یہ یاد رہے کہ اداکارہ مومنہ اقبال نے چند روز قبل MPA ثاقب چدر کے خلاف NCCIA میں شکایت درج کروائی تھی۔ یہ معاملہ جتنا سیدھا لگ رہا ہوتا ہے اتنا سیدھا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں ثاقب چدر اور اداکارہ مومنہ اقبال کا افیئر تھا۔ دوسری بات ہے کہ یہ خود اس FIR میں کہہ رہی ہے کہ پرائیویٹ ویڈیوز، تو ہمیں کسی بھی تعلق میں اتنا نہیں جانا چاہیے کہ ہمارے پھر کسی کے ساتھ کوئی پرائیویٹ ویڈیوز بھی ہو، کوئی پرائیویٹ تصاویر بھی ہو، یا ہم کسی کو اس پہ، یا ہمیں کوئی اس پہ بلیک میل کرے، یا ہم کسی کو بلیک میل کرے۔ دوسرا یہ کہ اس کے کئی تصاویر، کہیں کہیں جگہوں کی تصاویر سامنے آ چکی ہے اور ان کا افیئر چل رہا تھا، دونوں ویلنگ تھے شادی کے لیے، بٹ جو اداکارہ ہے ان کا یہی موقف ہے کہ میں جب ان کے 2 شادیوں کا پتہ چلا اور میں تیسری جو ہے وہ بننے کے لیے تھی، تو اس پہ پھر انہوں نے انکار کیا۔ 2023 میں اداکارہ کی شادی ہو رہی تھی اور اس نے اس رشتے میں الزامات وغیرہ لگائے اور پھر وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ موجودہ جو اس کی شادی ہو گئی ہے، اس رشتے میں بھی نکاح سے پہلے ثاقب چدر یا ان کے لوگوں نے بقول اداکارہ کے کہ انہوں نے ہونے والے شوہر کو، جو ابھی ان کے شوہر ہیں، ان کو میسیجز کیے تھے، فون کالز کیے تھے، ان کو پھر اس کے اوپر مقدمہ بھی درج کروایا تھا، ان کے اوپر تشدد بھی کیا تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ان دونوں کی اب شادی ہو گئی۔ حمزہ نام ہے پورا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، اور دوسرا اداکارہ مومنہ کا۔ اور شادی کے دنوں میں آپ لوگوں نے ان کی تصاویر دیکھی ہوگی، بڑی ایک نازیبہ قسم کے ایک اشارے بھی سامنے آ چکے تھے، اور وہ اشارہ ہم جب کسی کے لیے کرتے ہیں تو آپ یوں سمجھے کہ گو ٹو ہیل کہہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ MPA صاحب کے اوپر جو مقدمات بن گئے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں مزید، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ مومنہ کو آج یہ تمام چیزیں کیوں یاد آ گئی؟ ثاقب چدر کے اوپر ایک سے بڑھ کر ایک مقدمہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اور پنجاب حکومت اپنی MPA کو بچانے کے لیے میدان میں آئے گی یا نہیں؟ ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹس۔ جو ہم نے سچے کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اجازت، اللہ حافظ۔